کوہستان کرپشن اسکینڈل کیس میں مزید پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ نیب کی تحقیقات میں نہ صرف مزید گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں بلکہ عدالت نے 8 ملزمان کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ اس سے یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ اس اسکینڈل میں باقاعدہ منظم اور مربوط طریقے سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپر کوہستان میں کمیونیکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ اور نیشنل بینک کے کچھ افسران نے ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے جعلی دستاویزات اور فرضی ٹھیکوں کے ذریعے سرکاری فنڈز میں بڑے پیمانے پر خورد برد کی۔ اس اسکینڈل میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ بعض ملزمان نے ٹھیکیداروں کے نام پر سیکیورٹی ڈپازٹ کی واپسی کے بہانے ایک اکاؤنٹ سے 37 ارب روپے سے زائد رقم نکلوائی، جبکہ حقیقت میں یہ منصوبے موجود ہی نہیں تھے، یا جن ٹھیکیداروں کے نام پر بل پاس ہوئے وہ دوسرے کسی عوامی یا تعمیراتی سرگرمی کا حصہ نہیں تھے۔ یعنی اس کیس میں اختیارات کا ناجائز استعمال واضح طور پر نظر آتا ہے۔ سرکاری افسران جن کا بنیادی فرض عوامی پیسے کی نگرانی اور شفاف استعمال تھا، وہی نظام کو اندر سے کمزور کرنے میں شامل پائے گئے۔ اس کرپشن کا محرک صرف مالی مفاد تک محدود نہیں لگتا، بلکہ سرکاری اداروں میں احتساب کے کمزور نظام، چیک اینڈ بیلنس کی عدم موجودگی اور مقامی سیاسی اور انتظامی سرپرستی نے اس غیر قانونی نیٹ ورک کو پروان چڑھایا۔ کئی ملزمان کے خاندانوں اور قریبی رشتہ داروں کو بھی اس اسکینڈل میں شامل پایا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک منظم گروہ کی صورت میں کام کیا جانے والا جرم تھا۔ اس کیس میں یہ بھی سامنے آیا کہ ایک اہم کردار محمد ریاض نے بینک میں کیشیئر کی حیثیت سے ملازمت کے دوران اور بعد ازاں ٹھیکیدار بننے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے نام پر کمپنیز بنا کر فنڈز کی غیر قانونی منتقلی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس طرح کے کردار اس بات کی علامت ہے کہ کس طرح عام سرکاری عہدوں کو کرپشن کی سیڑھی بنانے کا ماحول موجود ہے۔ بہرحال قومی خزانے کو پہنچنے والا نقصان صرف 37 ارب روپے تک محدود نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے ترقیاتی منصوبوں کی ساکھ مجروح ہوئی ہے، عوامی سہولیات کا عمل رک گیا ہے اور ریاستی اداروں پر عوام کا اعتماد کمزور ہوا ہے۔ ایسے اسکینڈل معاشی عدم استحکام کو بڑھاتے ہیں کیونکہ جب ترقیاتی بجٹ کرپشن میں ضائع ہو جاتا ہے تو سماجی بہبود، ڈھانچہ جاتی ترقی اور عوامی خدمات شدید متاثر ہوتی ہیں۔ اس اسکینڈل سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کرپشن صرف مالی بدعنوانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ عوامی حقوق کی لوٹ مار، ریاستی عملداری کی کمزوری اور شفاف طرز حکمرانی کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اب اس کیس میں ہونے والی حالیہ پیش رفت یقینی طور پر ایک مثبت قدم ہے، لیکن اصل چیلنج اس بڑے مالیاتی جرائم کے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنا ہے۔ اس اسکینڈل کے سرپرست عناصر تک پہنچنا، لوٹی گئی رقم کی واپسی کو یقینی بنانا ہے۔ اگر اس کیس میں مثال قائم نہ کی گئی تو یہ سلسلہ مستقبل میں بھی اسی طرح جاری رہ سکتا ہے۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔